مگر یہ خیال تو پیدا ہو کہ مجھے حاضر ہونا ہے, آج مجھے اور آپ کو کسی جج کے سامنے جانا پڑے, میری اور آپ کی کوئی کورٹ کی تاریخ ہو, اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ آج فیصلہ ہوگا, اس پیشی پر فیصلہ ہے, یا تو جیل ہوگی یا رہائی ہو جائے گی. بتاؤ اس پیشی میں کیا کیفیت ہوگی؟ رات نیند نہیں آئے گی. ارے اس پیشی اور اس جیل میں کیا رکھا ہے؟ پھر رہائی ہو جائے گی, پھر ضمانت ہو جائے گی. مگر جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا وہاں فیصلہ ہوگا, یا تو جنت کا ہوگا یا دوزخ کا ہوگا. پھر رہائی کیسے ہوگی؟ اور برداشت کر سکیں گے کیا جہنم کے عذاب کو؟ مگر nobody cares. واقعی ایسا انداز ہوتا ہے جینے کا جیسے مرنا ہی نہیں ہے, مجھے کہیں جواب ہی نہیں دینا. نہ کریں ایسا, اللہ کرے یہ خوف نصیب ہو جائے. اب ذرا غور سے سنیے گا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے, اور کیا ہوا تھا ذرا سنیے گا. ایک نوجوان بڑا متقی اور پرہیزگار تھا. حضرت عمر بھی اس کی عبادت گزاری دیکھ کر حیران رہا کرتے تھے. نوجوان ہے مگر کمال کا عبادت گزار تھا. اور جب وہ نوجوان عشاء پڑھ کر گھر جاتا نا رات کو, تو راستے میں ایک خوبصورت عورت اس کو ملتی تھی روزانہ, اور اسے اپنی طرف بلاتی, گناہوں کی طرف بلاتی. وہ بالکل توجہ نہ کرتا, نگاہیں نیچی کرتا اور نکل جاتا. ایک دن جب وہ گزر رہا تھا تو عورت نے اس کو اپنی طرف بلایا. اب نوجوان کا دل بھی مائل ہو گیا, شیطان تھا نا, اس نے حملہ کیا اس پر. جیسے ہی وہ عورت کے قریب پہنچا اسے اللہ کا یہ فرمان یاد آیا. اب بات یہ ہے, قرآن پڑھا ہوا ہو, حدیثیں پڑھی ہوئی ہو, دل میں پاکیزگی ہو, تو اس موقع پر کچھ یاد آئے گا نا. جو پڑھائی صبح سے شام تک بری صحبتوں میں ہے, فلمیں, ڈرامے, گانے باجے, شراب کی محفلیں, اس کو کیسے یاد آئے گا؟ یہ نوجوان نیک تھا, چلا گیا گناہ کی طرف. کیا یاد آیا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے, ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. اللہ قرآن میں فرماتا ہے بے شک پرہیزگاروں کو جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ فوراً حکم خدا یاد کرتے ہیں, پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. شیطان حملہ کر بھی دینا نیک پر, اگر واقعی پرہیزگار ہے تو اللہ کا حکم یاد آ جائے گا اسے, اور وہ بچ جائے گا. اب اس بندے کو جب یہ یاد آیا کہ میں کیا کرنے لگا تھا, میں تو چل پڑا تھا گناہ کی طرف, اس پر ایسا اللہ پاک کا خوف غالب ہوا کہ وہ بے ہوش ہو گیا, زمین پر گر گیا. اتنا خوف. جب بہت دیر تک گھر نہیں پہنچا تو اس کا بوڑھا والد تلاش کرنے کے لیے نکلا, تو دیکھا کہ نوجوان تو کہیں بے ہوش پڑا ہے. اسے اٹھایا, اس کو ہوش آیا. نوجوان سے پوچھا کیا معاملہ ہوا تھا, کیسے بے ہوش ہو گئے؟ اس نوجوان نے شرمندہ ہو کر اپنے والد کو پھر یہ واقعہ سنایا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا. مگر جب یہ واقعہ سنایا دوبارہ آیت کریمہ پڑھی یہ والی, ایسا خوف خدا دل پر طاری ہوا کہ چیخ ماری اور اس کی روح ہی اس کی جسم سے نکل گئی. اسی خوف خدا میں انتقال ہو گیا. حضرت عمر کو سارا واقعہ پتہ چلا رضی اللہ تعالیٰ. آپ جنازہ پڑھانے پہنچے, اور جب جنازے پر پہنچے, اس کی قبر پر آئے, تو آپ نے, بلکہ اس بندے کا جب انتقال ہوا تو رات کو ہی غسل کفن دے کر دفنا دیا گیا. حضرت عمر کو دوسرے دن پتہ چلا کہ وہ بندہ جو نوجوان تھا اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا, اور خوف خدا کے عالم میں اس کا انتقال ہو گیا. آپ اس کی قبر پر گئے, اور قبر پر جا کر یہ آیت پڑھی, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے تو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. پتہ ہے کیا ہوا؟ اس کی قبر سے آواز آتی ہے, اے امیر المومنین, بے شک میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں. ہائے ہائے ہائے, یہ ہے اللہ کا خوف, یہ ہے رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کی فکر. اس نے حرام چھوڑا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ نے اسے 2 جنتیں عطا فرما دی. ادھر تو ڈھونڈ کے حرام کرنا ہے, ادھر تو تلاش کرتے ہیں لوگ کہ بھائی بتاؤ کدھر کون سا حرام کام ہو رہا ہے, کون سے ملک میں آسان ہے, کون سے علاقے میں آسان ہے, کدھر جائیں گے تو زیادہ معاذ اللہ انجوائے کریں گے. سوچتے نہیں کہ میں جدھر بھی چلا جاؤں میرا رب تو دیکھ رہا ہے نا, میں اللہ سے تو نہیں چھپ سکتا. نہ کریں ایسا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, مبارک رات آنے والی ہے جب میرے اور آپ کے اعمال نامے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. ہمیں اس سے پہلے توبہ کرنی ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے, سچی دوستی کرنی ہے. پھر دیکھیں کہ جب ایسا خوف خدا نصیب ہو گیا نا, تو پھر انشاءاللہ آخرت میں بھی وارے نیارے ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جنت میں زمرد اور موتی سے بنا ہوا عظیم الشان ایک محل ہے. اس میں 70,000 گھر ہیں, ہر گھر میں 70,000 کمرے ہیں. اس عظیم الشان گھر میں کون رہیں گے؟ فرمایا انبیاء کرام ہوں گے, صدیقین ہوں گے, شہید ہوں گے, انصاف کرنے والے بادشاہ ہوں گے, اور وہ شخص ہوگا جو محکم ہوگا. تو
عرض کی گئی حضور محکم کون ہے؟ اب دیکھیں نا، انبیاء، صدیقین، شہداء، ہم ان میں سے تو ابھی فی الحال نہیں ہیں، مطلب نبی تو اب تو کوئی نبی نہیں آئے گا، صدیقین تو بہت اونچا درجہ ہے، شہید پتہ نہیں ہم ہوتے نہیں ہوتے، لیکن محکم ہوں گے۔ کہ حضور محکم کون ہوں گے؟ فرمایا وہ شخص جسے حرام کام کی دعوت دی جائے مگر وہ خوف خدا کے سبب اس حرام کام سے رک جائے، موقع ملے اور رک جائے تو اللہ نے جنت میں کیسا محل تیار کر رہا ہے جہاں انبیاء اور صدیقین اور شہداء رہیں گے۔ اے میرے پیارے اسلام بھائی، تھوڑی سی زندگی ہے، رک جائیں، سوچیں، یہ تھوڑی دیر کا لطف ہے۔ جتنے بھی گناہ ہیں نا، جتنے بھی گناہ ہیں دنیا میں، سب کی جو لطف ہے اگر ہے تو تھوڑی دیر کا ہے، اس کے بعد صرف سزا ہے، عذاب ہے، جواب دینا۔ ایک کمال کا میں آپ کو جملہ سناتا ہوں۔ ایک بزرگ جو ہیں وہ بڑی کمال کی بات فرماتا ہے، اس کو یاد کر لیں۔ وہ کہتے کبھی بھی لذت کے لیے گناہ مت کرنا، انجوائمنٹ کے لیے گناہ مت کرنا، کیونکہ انجوائمنٹ ختم ہو جائے گی، اس کا عذاب باقی رہ جائے گا۔ تھوڑی دیر کی انجوائمنٹ ہے نا، جو شراب پیتا ہے، معاذ اللہ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے حیائی کی محفلیں، تاش، جوا، جو بھی غلط کام ہے، تھوڑی دیر کی گناہ، تھوڑی دیر کی لذت وہ ختم، اس کے بعد گناہ باقی ہے، عذاب باقی ہے، پنشمنٹ باقی ہے۔ اگلا جملہ بڑا پیارا ہے، فرماتے کبھی بھی مشقت کی وجہ سے، ڈیفیکلٹی کی وجہ سے نیکی مت چھوڑنا، کیونکہ ڈیفیکلٹی ختم ہو جائے گی، اجر باقی رہ جائے گا، ہے نا۔ اب فجر کے لیے اٹھنا ڈیفیکلٹی ہے، مگر آپ اٹھ گئے، وضو کر لیا، نماز پڑھ لی، ڈیفیکلٹی ختم، سونا تو پھر سو جائیں، مگر ثواب باقی ہے، اجر باقی ہے۔ تو جب بھی آپ نیکی کریں اور آپ کو ڈیفیکلٹی محسوس ہونا، آپ کہیں یار یہ تھوڑی دیر کی مشکل ہے، کر ڈالو، مشکل ختم ہو جائے گی، ثواب باقی رہ جائے گا۔ اور جب گناہ کا جی چاہے، کاش یہ خیال آ جائے کہ یار تھوڑی دیر کی تو لذت ہے، لذت تو ختم ہو جائے گی، مگر پھر اس کا جو عذاب ہے، اس کی پنشمنٹ ہے، میں کیسے جواب دوں گا اللہ کی بارگاہ میں۔ اور ایک اور بڑی کمال کی بات کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے کمال کی حدیث سنیے گا، انک لن تدع شیئا اتقاء اللہ الا اعطاک اللہ خیرا منہ۔ یہ بہت کمال کی حدیث ہے، اتنا دلاسا دیتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں اگر تم اللہ پاک کے خوف سے کچھ چھوڑو گے تو اللہ پاک تمہیں اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ ہاں، اس کو یاد کر لیجئے، آپ چھوڑ دیں اللہ کے لیے، آپ یہ نہ سوچے چلا گیا، اللہ اس سے بہتر دے گا۔ دنیا میں جو لوگ کہتے ہیں یار سود میں بڑا نفع ہے، بڑا بڑا جھوٹ بول کے، جناب حرام کما کے، رشوت کا کام کر کے، ہیں کسی پہ زیادتی کر کے، چوری کر کے، ڈاکہ کر کے بڑے پیسے بن جاتے ہیں، تم اسے چھوڑ دو، اللہ تمہیں اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ حدیث میں نبی پاک نے وعدہ فرمایا، اور ہم نے دیکھا حرام جو چھوڑتے ہیں اللہ انہیں حلال میں اور برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اور صرف یہ پیسے میں نہیں ہے، کسی بھی چیز میں۔ آپ دنیا میں لوگوں کے ساتھ جناب زیادتی کر کے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، دھوس اور دھمکی کے ذریعے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، کسی کو دبا کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آپ چھوڑ دیں اس کو، آپ عاجزی اختیار کریں، اللہ آپ کو اس سے زیادہ عزت عطا فرمائے۔ وہ عزت ویسے بھی نہیں ہے، کسی کو دبا کے کون سی عزت ملتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ ذرا تھوڑی سی اور کمپیریزن دیکھیں، دنیا میں شراب حرام، جہنم میں لے جانے والی، گندی، بندہ اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، مگر دنیا کی شراب چھوڑ دو، اللہ نے جنت میں پاکیزہ شراب تیار کر رکھی ہے۔ اٹس اپ ٹو یو ناؤ کہ دنیا کی گندی شراب پینی ہے یا تھوڑا عرصہ صبر کر کے جب جنت میں جائیں گے تو نہ ختم ہونے والی جنت میں پاکیزہ شراب ہے۔ دنیا میں بے حیا عورتوں کے پاس جو جاتے ہیں، ناجائز تعلقات، حرام کام کرتے، مت کرو ایسا، یہ جہنم میں لے جائے گا تمہیں۔ اللہ نے جنت میں حوریں تیار کر رکھی ہیں۔ دنیا میں حرام کما کر بڑے بڑے گھر بنانے کے جو خواب دیکھتے ہیں، نہ کرو ایسا، صبر کر لو، اللہ نے جنتیوں کے جنتی محل تیار کر رکھے۔ اپ ٹو یو، طے آپ نے کرنا ہے، کتنا رہیں گے اس گھر میں، کتنا ان دنیا کی نعمتوں سے انجوائے کر لیں گے، 60-70 سال، اس کے بعد تو جانا ہی ہے نا، وہاں نہ ختم ہونے والی جنت ہے۔ تو کتنی پیاری حدیث ہے کہ اگر تم اللہ پاک کے خوف سے کچھ چھوڑو گے تو اللہ پاک تمہیں اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ اب ایک واقعہ سنیے، اللہ پاک کے لیے جب بندہ چھوڑتا ہے تو اللہ کیا عطا فرماتا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک لوہار دیکھا، بڑا عجیب و غریب لوہار تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوہار جو ہوتے ہیں ان کے پاس بڑی بھٹی ہوتی ہے اور اتنی گرم آگ ہوتی ہے کہ لوہا بھی مولڈ ہو جاتا ہے۔ تو وہ لوہار بھٹی پہ کام کرتا تھا، مگر لوہا جب گرم ہوتا تھا نا تو ہاتھ ڈال کر لوہے کو نکال لیتا تھا، واپس ہاتھ ڈال کر رکھ دیتا تھا، الٹ پلٹ کرتا رہتا تھا، اس کے ہاتھ کو کچھ نہیں ہوتا تھا، بالکل لال انگارا لوہا بن جاتا تھا، مگر وہ اپنے ہاتھ سے ہی اس کو چینج کر لیتا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ یہ تمہیں کیسے کمال حاصل ہو گیا، تمہیں آگ اثر نہیں کرتی؟
تو کہتا بات یہ ہے کہ ایک بار میں بڑا گناہگار شخص تھا. ایک بار ایک عورت میرے پاس آئی, حسین عورت تھی. اس بیچاری نے مدد کا سوال کیا, غریب تھی. تو میری نگاہ بہک گئی. میں نے کہا پیسے تو دے دوں گا مگر تمہیں میرے ساتھ غلط کام کرنا پڑے گا. وہ عورت روتی ہوئی چلی گئی. ایک دو دن بعد پھر آئی روتے ہوئے, کہتی میرے بچے ہیں, بھوکے ہیں, پلیز میری مدد کرو. میں نے کہا تمہیں تو میں نے پہلے اپنی ڈیمانڈ بتا دی تھی کہ یہ غلط کام کرو گی تو پیسے مل جائیں گے. کہتی اب اتنی مجبور تھی کہ بیچاری تیار ہو گئی. میں جب اس کو گناہ کے لیے لے گیا تو وہ عورت جو ہے نا ایسے تڑپنے لگی جیسے طوفان میں کشتی پھنس جاتی ہے. میں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہتی مجھے یہ خوف آ رہا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ رب دیکھ رہا ہے, مت کرو یہ گناہ, مجھے معاف کر دو, مجھ سے یہ مت کراؤ غلط کام. وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں نے اس بندی کی یہ حالت دیکھی, حالانکہ وہ غریب تھی, پریشان تھی, پھر بھی اللہ کے خوف سے تڑپ رہی تھی, تو اس نے جو ہے وہ چھوڑ دیا اسے. وہ عورت نے یہ دعا دی کہ اللہ تمہیں دنیا اور آخرت کی آگ سے محفوظ فرما دے. وہ کہتا ہے شخص عورت تو چلی گئی مگر رات خواب میں نے ایک اور عورت کو دیکھا. میں نے اس عورت سے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس عورت نے خواب میں آ کر کہا میں اس لڑکی کی ماں ہوں, اور سنو ہم سید گھرانے سے ہیں, تم نے میری بیٹی کے ساتھ بھلائی کی ہے, اللہ تمہیں اس کی جزا دے اور تمہیں دنیا اور آخرت کی آگ سے محفوظ فرما دے. کہتا وہ دن ہے, آج کا دن ہے, دنیا کی آگ مجھ پر اثر ہی نہیں کرتی ہے, اب جہنم کی آگ کیسے اثر کرے گی؟ بات وہی ہے کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑنا. آج تو جناب لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے, لوگوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے, اور یہ سوچتے نہیں کہ آج میں جس کے ساتھ بھی زیادتی کر رہا ہوں رب دیکھ رہا ہے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے. جزاک اللہ.